السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے پر اسرار اور حقیقت پر مبنی سفر پر روانہ ہوں گے جو دو عالموں کے درمیان ہے، عالم انسان اور عالم جن۔ یہ وہ دور تھا جب ایمان کی تازگی دی، جب رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غیبی مخلوقات سے بے رابطے اور مکالمے ہوئے۔ یہ ڈاکومنٹری انہیں تاریخی واقعات اور روحانی پہلو سے جائزہ لے گی۔ جنات کے ساتھ صحابہ کرام کے مکالمے، بعض اہل ایمان پر جنات کے سائے کا پڑنا، پھر رقیہ کے ذریعے شفا، اور سب سے بڑھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعائیں جو ہر مصیبت کا علاج تھے۔ عالم جن سے گفتگو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے منفرد تجربات۔ قرآن مجید نے صراحت سے جنات کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد ہے، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جنات کو اسلام کی دعوت دینے گئے بلکہ آپ کے صحابہ کرام بھی بعض دفعہ اس پوشیدہ مخلوق سے مختلف نوعیت کے تعلقات میں آئیے۔ ایک قابل ذکر واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک ویران وادی میں تھے۔ اچانک جنات ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ سے سوالات بھی پوچھے اور آپ نے انہیں جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خود ان کی آوازیں سنی۔ یہ وہ مکالمہ تھا جو ایک صحابی کے سامنے پیش آیا۔ ایک اور دلچسپ اور نسبتاً جدید واقعہ جو صحابی جن کی تصور کو سامنے لاتا ہے، وہ ایک فوجی افسر کی زبانی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1973 عیسوی میں ان کے ایک سپاہی کو جن نے پکڑ رکھا تھا۔ جب وہ افسر اس کے قریب گئے تو جن نے ان سے بات شروع کی۔ جن نے کہا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مولانا اللہ یار خان کے شاگرد ہیں۔ جن نے یہ بھی کہا کہ مولانا اللہ یار خان کا سینہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اور یہ روشنی ہمیں دور سے نظر آتی ہے۔ اس مکالمے میں جن نے یہ بھی ابہام کی خواہش ظاہر کی، کاش تمہارے طرح ہمیں بھی کوئی کامل شیخ مل سکتا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ علم اور نوری ایمان کی قوت کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات پر بھی ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی واقعہ۔ ایک تاریخی واقعہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ہے۔ وہ مکہ کے سفر کے دوران ایک مردہ سانپ دیکھتے ہیں اور اسے احترام سے دفنانا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ سرخ گاؤں کے ایک میدان میں وفات پائے گا، اور میری امت کا بہترین شخص اسے دفن کرے گا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو جواب ملا، میں نوع جنات میں سے ایک فرد ہوں اور یہ میرا ساتھی سرخ ہے۔ جنات میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، ان میں سے اب میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک صحابی جن کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ کی امت کے نیک افراد کی فضیلت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ مکالمے خوشگوار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جنات، خاص طور پر شیاطین، انسانوں کو تکلیف پہنچانے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور دیگر نیک افراد پر بھی جنات کے سائے پڑے، یعنی انہیں پریشان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نشاندہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یعنی شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر جنات کا اثر ہے۔ پھر آپ نے انہیں دعا پڑھ کر دم فرمایا۔ ایسا ایک واقعہ اوپر بیان کردہ فوجی سپاہی شوکت کے ساتھ پیش آیا، جسے جن نے بچپن ہی سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اس سے ہر دوسرے چوتھے روز تکلیف پہنچاتا تھا۔ یہ سایہ در حقیقت ایک قسم کا روحانی تسلط ہے جس میں مبتلا شخص کو مختلف نفسیاتی و جسمانی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اسلام ہر مرض کی دوا رکھتا ہے۔ جنات کے شر اور نظر بد وغیرہ سے بچاؤ کا سب سے مؤثر شرعی ذریعہ
رقیہ ہے۔ رقیہ یعنی قرآن پاک کی آیت اور مسنون دعاؤں کے ذریعے دم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور پر اجازت اور ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، یعنی جب تک رقیہ میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیمار ہوئے تھے۔ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پونکتے اور جسم پر پھیرتے۔ صحابہ نے بھی یہ سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بچوں کے کانٹے پر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اسے شفا ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ الفاتحہ رقیہ دم ہے؟ یہ ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت شفا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی ہے، لیکن ان سب کا مرکز و محور وہ ہستی تھے جن کے ذات گرامی ہر روحانی و جسمانی علاج کی اصل تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا تحفظ اور شفا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص کسی ایسے مرض کی عیادت کرے جس کے موت کا وقت نہ آیا ہو اور وہ 7 بار یہ دعا پڑھے میں عظمت والے سے ہوں، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا دیتا ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ پر جنات کا اثر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی، اے اللہ تو انہیں جس طرح چاہے میرے سے دور رکھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو شیطان سے بچانے کے لیے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامع۔ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ دلاتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعائیں محض الفاظ نہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامی ولایت اور اللہ سے آپ کے خاص تعلق کا ظہور تھا۔ ان دعاؤں کے برکت سے نہ صرف جنات کا اثر زائل ہوتا ہے بلکہ انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تھا عالم جن اور صحابہ کرام کے درمیان تعلق کا ایک علمی اور واقعاتی جائزہ۔ ان واقعات سے ہمیں کچھ اہم سبق ملتے ہیں۔ عالم غیب پر یقین، جنات کا وجود ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ خوف نہیں توکل، ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اللہ کے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ موجود ہے، قرآن ہی شفا ہے۔ رقیہ کا شرعی طریقہ ہمارے پاس ایک عظیم تحفہ ہے، اسے سیکھیں اور استعمال کریں۔ سنت ہی نجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہر دعا اور ہر عمل میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان، ان جیسا توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے توفیق عطا فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، اپنے خیالات اور سوالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔